أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فرمایا میرے محبوب، آپ کی جان کی قسم، آپ کی عمر کی قسم، اے نبی اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے بہر ہو جا چکے تھے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ. آخر کار صبح ہوتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا. محترم سامعین، 14واں پارہ ہے سورۃ الحجر. اس کے اندر قوم لوط کا ذکر ہے. کل تفصیلی بات ہو چکی تھی. یہاں ایک مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھائی ہے. حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے. من قسم لغیر اللہ فقد اشرک. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گا وہ مشرک ہو جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حدیث پاک کے اندر آیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کوئی قسم اٹھائے وہ مشرک ہو جائے گا، لیکن یہاں تو اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، عمر مبارک کی قسم خود اٹھا رہے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی قسم اٹھائی جا رہی ہے. والضحیٰ، مجھے قسم ہے آپ کے چہرے کی. واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے آپ کی زلفوں کی. اور کبھی اللہ پاک تین کی قسم اٹھا رہے ہیں، کبھی اللہ پاک زیتون کی قسم اٹھا رہے ہیں، کبھی اللہ پاک پورے سینا کی قسم اٹھا رہے ہیں، کبھی اللہ پاک امن والے شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ پاک نے انسان کی عظمت بیان کرنے کے لیے 4 قسمیں اٹھائی ہیں. بات کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ پاک کبھی فجر کی قسم اٹھاتے ہیں، والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی. ولیال عشر، مجھے قسم ہے 10 دنوں کی. اللہ پاک اپنے غیر کی قسم خود اٹھا رہے ہیں، لیکن یہاں فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی. اس سے کیا مراد ہے میرے محترم ساتھیوں؟ روایت کے اندر آتا ہے جو روکا گیا ہے وہ اس لیے روکا گیا ہے کہ قسم اس کی اٹھائی جاتی ہے کہ جس کے اللہ کی خدائی میں، اللہ کے غیر میں، عبادت کے لحاظ میں، کسی کے عبادت کے لحاظ میں کسی کا شبہ پڑ جائے کہ اس کی بھی عبادت ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھو جو اللہ کی ذات ہے وہ کسی کی عبادت تو نہیں کرتے. مخلوق تو اللہ کی عبادت کرتی ہے. اگر مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بڑا ہے، اللہ بھی بڑا ہے. مثال کے طور پر میں قسم اٹھاؤں والتین کی، اگر انسان قسم اٹھائے 3 کی، اس کا مطلب ہے وہ 3 جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ ایسی چیز تو ہے نا جس کا اتنا بڑا رتبہ ہے. اور اللہ کی ذات کی ہم قسم اٹھاتے ہیں وہ بھی اتنا بڑا ہے
اس کا بھی رتبہ ہے۔ اگر ہم حضور کے چہرے کی قسم اٹھائیں یہ بھی مخلوق ہے تو خدشہ پیدا ہو جائے گا، یہ اتنی اونچی ذات ہے، اللہ کے برابر ذات ہے، اس کا بھی اتنا اونچا رتبہ ہے۔ فرمایا اسی لیے مخلوق کے لیے حکم ہے، مخلوق کے لیے یہ قانون ہے، مخلوق کے لیے یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، کیونکہ ہم جس کی بھی قسم اٹھائیں گے اللہ کے علاوہ معلوم یہ ہوگا اس کے اوپر بھی کوئی اور ہے۔ لیکن یاد رکھو جب اللہ کی قسم اٹھائیں گے معلوم یہ ہوگا اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک مخلوق میں جس کی بھی قسم اٹھائیں تو اللہ کے اوپر تو ہے کوئی نہیں، ہمارے اوپر اللہ کے علاوہ بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے باپ کی قسم اٹھاتا ہے تو باپ کے اوپر دادا ہے، دادے کے اوپر پردادا ہے، لیکن جب اللہ پاک مخلوق میں کسی کی قسم اٹھائیں تو اللہ کے اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اس لیے اللہ پاک کی ذات قسم اٹھا سکتی ہے، مخلوق کے لیے ممانعت ہے کہ مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے، نہ پیر کی قسم اٹھائے، نہ ولی کی قسم اٹھائے، نہ کسی قبر کی قسم اٹھائے، نہ کسی غوث قطب ابدال کی قسم اٹھائے۔ کیوں؟ جب قسم مخلوق اٹھائے گی تو معلوم یہ ہوگا ہم جیسے اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں تو عبادت بھی اللہ کی کرتے ہیں، جب مخلوق کی قسم اٹھائیں گے خدشہ پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھی عبادت کے حصے دار ہیں، لیکن اللہ تو عبادت نہیں کرتے نا۔ تو اللہ پاک جس کی قسم اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن مخلوق اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے گی وہ مشرک ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے محترم اس میں یہ اعتراض آتا ہی نہیں۔ ہاں اعتراض تب آتا اگر مخلوق میں سے کوئی کسی کی قسم اٹھائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع نہ فرمائیں۔ مخلوق میں سے کوئی کسی کی قسم اٹھائے اللہ پاک منع نہ فرمائیں۔ یاد رکھو مخلوق میں سے جب بھی کسی نے کسی کی قسم اٹھائی ہے اللہ پاک نے یا اللہ کے محبوب نے منع کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان تھے، صحابی رسول تھے، کسی بات کو باور کرانے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی قسم اٹھائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا نہیں نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھانی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم مخلوق میں سے کسی کی قسم نہیں اٹھانی، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے وہ تو کسی کی عبادت کرتے بھی نہیں، عبادت تو ہم کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی قسم اٹھائیں گے تو خدشہ یہ جائے گا کہ جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ عبادت میں وہ بھی حصے دار ہے۔ تو اس لیے کہ ہم اللہ کی جو بندگی کرتے ہیں، اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں، میرے اللہ وحدہ لا شریک ہیں، میرے اللہ کی بندگی میں کوئی حصے دار نہیں ہے، اور اللہ تو کسی کی عبادت کرتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک مخلوق میں سے جس کی قسم اٹھانا چاہیں وہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن انسان اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھائے گا تو مشرک ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔